دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ، وہ دیکھیں جناب، ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دھواں نکلے گا جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا۔ اور جھوٹو، تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے، حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا، امام حسن لیڈ کر رہے تھے۔ صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی، اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے۔ یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے۔ صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے، ہائے 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 ہائے، دھوئیں نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے، کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں۔ اور دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سارے اپنے اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی حدیث کو نہیں لبھی انہوں نے، موبائل کھول کے بیٹھے تھے اور تیاری کر کے آیا کرو۔ تو آڈا میں شوق پورا کرتا ہے، سارے فرقے بیٹھے سن جو تھے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، اور وڈے مولوی تک کیا انہوں نے کیا حالت ہوئی ہے، کسی نے کوئی آیت حدیث بیان کی تھی کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے، کہانیاں میں نے کس طرح 2+2=4 جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے، اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانا ہے، اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہے، بہرحال میجارٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا اللہ کے فضل سے۔ اون تسی نہ لو صلح حسن دا، پہلے تو کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی، اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے، حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے، کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، سب کچھ پول کھول دیا، اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر، فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر، تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے۔ اور میں نے فی البدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا، اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟ اور میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی۔ صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں، ختم، اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا۔ اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کوئی شرافت بچی ہوئی تھی نا، تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی۔ اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے علیحدہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا تو بولتے ہیں نا علماء کے کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام، تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری، ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا، تو کریں نا پروگرام۔ اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ۔ مجھے بتائیں میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں، یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی، 1000 تو چھوڑ دیں، آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے، اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا ان کے چینل کے اوپر لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویورشپ۔ اور یاد رکھیے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے، ویورشپ چاہیے۔ ہاں، مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں، کون سنتا ہے یار ان کی باتیں، کہانیاں کرواتے ہیں، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا، انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گن تانی ہوئی تھی نا، بہن نے کیوں نہیں مولوی لو بہ گیا جائے تاکہ لوگ کیا ہو جائے انہوں دا۔ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا، اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اسے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، الاوائل، اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی، یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے، یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں، جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ لیا ہے 1749 نمبر حدیث، اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دی ہے۔ اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان، انہوں نے وراثت بنایا ہے اپنی حکمرانی کو، ان کا بیٹا یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ پہ غلباً تنقید ہوئی ہے۔ جی 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 البانی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی ہے۔ ہیر پھیر نہیں، وہ کہ البانی صاحب کے الفاظ نے پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو، ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا۔ اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی؟ بنو امیہ، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں، خلیفہ نہیں بنایا۔ دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا، بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے، اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں
کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا, اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا. تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر, لہذا یہ بالکل جعلی ہے. اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابی یعلا کی 590 نمبر حدیث اور مجموع الزوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام حیثمی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں, لفظ سلیم ہے عربی میں سلیم. تو میں مولوی والی غلطیاں وچو غلطیاں کر دینا نا, یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی, احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے, یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروننسیشن کرتے ہیں. یہ احمد رضا ہے, احمد رضا, تو یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں. یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا, تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا کہ سیدنا علی کو جب زخم لگا, تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسند ابی یعلا کا, تو ان کو کہا گیا کہ امیر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے آگے سے بحث کی, انہوں نے کہا کہ اللہ نو کے منہ دکھاؤ گے, ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اگر اللہ تعالیٰ بہتری سمجھے گا تمہیں کوئی بہتر حکمران دے دے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے, میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کو بار لے کے. تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا. اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی, ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت. وہ کہتے ہیں حسن ابن علی کو وہی صحابہ نے میٹنگ کی, ابن عباس نے, باقی انہوں نے خلیفہ چنا ہے. حضرت علی نے تو, حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے تھے, وہ ملوکیت چلا ہی نہیں سکتے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نامزد کیا, تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو. کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں, میں نے 55 میں بتایا ہے کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی. یعنی یہ بھی ڈر تھا. حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا, مزاج رسول سے آشنا. میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا اس میں مجھے ضمن ایک بات یاد ہے, مجھے اگلے دن ایک اہل تشیع بھائی نے کال کی, سنی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے, ان سے حدیثیں کم ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے فلاں سے. میں بتا دوں اللہ کے بندو, حضرت علی سے صرف کام نہیں ہے, حضرت ابوبکر سے بھی حدیثیں کم ہے, حضرت عمر سے بھی کم ہے. حضرت علی سے حدیثیں کم اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ خود سراپا سنت تھے, وہ خلیفہ راشد تھے, وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا. یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے نا جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا. وہ تو خود چلتے پھرتی چیز تھے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے, وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے دھرنے میں سنائی جب انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. وہ حدیث وہی, اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے پہ بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے وضو کیا, لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں, اور اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا, اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ تو سراپے سنت تھے. حضرت علی ہوں, حضرت ابوبکر ہوں, عثمان ہوں, حضرت عمر ہوں, وہ سراپا سنت تھے. اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تو پبلکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی. عام صحابی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی, لیکن حکمران جب غلطی کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. حضرت عمر نے جب حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے. حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی, یہ چھپاتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عثمان نے جب حج تمتع پہ پابندی لگائی تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا, جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا متن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یہ آپ کو ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں نا حضرت عمر والا حج تمتع کا, عبداللہ بن عمر کا. وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے, وہ بعد میں ہی کی ہے. ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی کہ وہ شاید زندگی میں کی ہے, لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا, ان کا یہ کام یہ غلط ہے. اور دیکھیں امت نے کس طرح خلفائے راشدین کی یہ کام شروع کیے ہوئے کو بھی امت نے ریجیکٹ کر دیا. حضرت علی نے اس حج تمتع کو ایسا بحال کیا کہ آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے, اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے. امت میں 99% لوگ حج تمتع کرتے ہیں, جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں. قران تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں, یا دوسرا حج افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں. تو خلفائے راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے, ان کو تو دیکھ کے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے. باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ آؤٹ ہوتی تھی. حضرت عمر کی میں نے بتائی, میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا, تو ابن عباس نے کہا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے, یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے. تو جامعہ ترمذی میں آگے الفاظ ہیں اسی حدیث کا, ایک طریق ترمذی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا, میں رجوع کرتا ہوں.
تو خلیفہ راشد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی، وہ پھر جب پوائنٹ آؤٹ ہوگی وہ دور کرے گا، وہ اجماع امت بن جائے گا۔ اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں نے بات کی ہے کہ یہ صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت، یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو، شیخ البانی بھی، شیخ زبیر صاحب بھی، سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں۔ سارے صحابہ کیوں؟ خلفائے راشدین، اور باقی سارے صحابہ اس وقت جب خلفائے راشدین سے یا باقی اصحاب سے ان کا اختلاف نہ آئے، جب اختلاف آئے گا پھر جمہور کی رائے دیکھی جائے، وہ بھی ہیں، لیکن اس صورت میں اجماع صحابہ جو ہے حجت ہے، اور خلیفہ راشد جب کرے گا تو اجماع صحابہ ہوگا۔ انڈیویجولی تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے، رکوع میں ہاتھ یوں باندھتے تھے، باقی صحاب جو ہیں اور تابعین کو مارتے تھے جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ پھر سعد ابن ابی وقاص کے الفاظ ہیں مسلم میں کہ ہمارے بھائی ابن مسعود کو نہیں پتا یہ منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے آپ کو کہنے جی وہ اس طریقے سے ابن مسعود کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ علن نبی پڑھتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی کو، لیکن امت نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا۔ خود انہوں نے بھی جو تشہد سکھایا وہ ایھا النبی یہ ان کا تفرد ہے، امت نے نہیں ایکسیپٹ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینے میں مسجد نبی میں پڑھتے تھے ان کے لیے تو ایھا النبی ثابت ہو گیا، لیکن جو مکے میں پڑھ رہے تھے وہ علن نبی پڑھتے تھے۔ ایھا النبی نہ یہ تو واقعہ معراج کا یہ وہ قصیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں واقعہ معراج کی گفتگو ہے، جھوٹ ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح تشہد تعلیم فرمایا امت کو۔ تو یہ السلام علیکم ایھا النبی سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا، یہ ہمارا سلام ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اگلے الفاظ نہیں یہ بریلوی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پہنچا رہا ہے، ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا، اس میں آپ کو ضمن بتا دوں، یہ اگر جھوٹی تعویلیں کرنے پہ آ جائے نا تو یہ جو آپ نے حضرت علی کے جلانے والا مسئلہ بتایا نا مرتدین کو، یہ نصیریوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے نعوذ باللہ الہ ہونے کی۔ نہیں وہ تو اچھا، اور اس میں اب آگے لیکن وہ انہوں نے رجوع کر لیا نا جی، دلیل کہاں سے رہ گئی؟ اچھا، اس میں علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن، اور اس پہ عرفان شاہ مرزی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ میرا خیال ہے کسی مقصد۔ اچھا ہاں وہ میں سوال ہے وہ چھوڑ دو، مجھے سمجھ آ گئی، وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے، یعنی وہ سارے معاملات کہ جانتے ہیں بھائی صلح حسن کیوں ہوئی تھی، جی ٹھیک ہے جی، تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ، تو ذرا یہ ہمیں ناسبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا، یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی ہے، کیونکہ اس 20 سالہ دور نے بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں۔ حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے۔ اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری، یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے۔ ایڈا بم سوڑ دیتا ہے نا ناسبی ہوتے، یہ قیامت تک روون گے، اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے۔ صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی، اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی، قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے، اس کی وجہ سے صلح، یہ قربانی کرے گا، اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا۔ تو انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں، اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں۔ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے، الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے، اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح، انہوں نے پورے الفاظ اس میں کلیئر کیے، بھی ٹائم نہیں، اس کو شوق ہے یہ پڑھے، پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ صلح کی شرائط سنیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے۔ چلایا انہوں نے نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا۔ صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اب تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا، لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں۔ صحیح مسلم 4776، عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ آپ بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟
یہ صحیح مسلم ہے سنابلی صاحب، یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے حکمرانوں نے لکھوائی ہوئی. صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے 4776 صحیح مسلم. تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر، اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو. تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا. اچھا جی، دوسرا اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے. یہ بھی خلفائے راشدین کی سنت تھی، چھوڑی. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے جس طرح کہ ابوبکر نے عمر کو کر دیا تھا. دیکھو عمر بیٹے تھے ابوبکر کے. یہ پوری روایتیں میں پھر اور پاسے ٹور پاؤں گا، جس کو شوق ہے یہ پڑھے. میں نے اس میں یہ ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں، ساری کی ساری روایتیں. تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا، زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئی. اس کے بعد سنیں تیسری شرط، سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں. یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ کے لوگ فارغ، مسلم کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کے لوگ فارغ. انہوں نے اور ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کارروائی نہ کی جائے. انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے. اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر، ممبروں پہ، سیدنا علی پر، نعوذ باللہ. اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس، جو مال غنیمت میں سے، مال فے میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورۃ الانفال کے اندر، وہ آل محمد کو ملے. کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا. او وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لایا، وہ اللہ نے لایا ہے اہل بیت دا. دیکھو فراڈ کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے کے پورے معاملات لکھے. اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی اہم. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب. صحیح نہیں، حسن تک. اور کہتے ہیں بس یہ حدیث سے سارے معاملات کور ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا کی ہے اس کے اعمال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا، سنتوں کو بدلا جائے گا. کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی، باقی تو چھوڑ دیں. اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے. یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ سمجھ کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کرتا ہے. ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ فٹ ان ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ نہیں نا فٹ ان بیٹھتی. اگر بیٹھ دے تو ہم مان لیں، ٹھیک ہے. اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اور پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا. اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی. اور اس معاملے میں بدعا رہی، کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل النبوہ میں، یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بہیقی کی کتاب میں، اس میں راوی آگے اور انہوں نے ان سے روایت کی، چونکہ یہ سکہ ہوتے تھے، یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اس نے خبر دی. وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت ہے. تو بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا، تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں، تو نے یہ کیوں کہا. تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے. حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں، تدریس ہے بری چیز ہے، لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے، کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے. وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے، وہ کہتا ہے ان فلاں. تو بہرحال یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 36 سن لیں. تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور روایت ہی صحیح تھی. فارغ ہو گئی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز الحمدللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مصلی پہ آگے کیا. 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے. بڑی آسانی رہتی، مطلب بھولتا نہیں ہے. ویسے تو دائیں پہ بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ کو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا دو، کہتے ہیں علی بھائی روایت تو ضعیف ہے.
دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں. الحمدللہ. تو میں نے خود دیکھا ہے, میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو یہ بالکل درست ہے, دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی. اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا, اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. میم سین با الف ہا. ایک مصباح وہ ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے, وہ سواد کے ساتھ ہے. یہ مصباح ہے, تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز. تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا, بلکہ ایک پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے, میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. شیخ زبیر علی زئی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا, اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے, اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی, انفرادی ذکر کر رہی تھی, اجتماعی ذکر نہیں تھا. اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدعت ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ذکر کا. آپ نے فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں؟ تو آپ نے پھر اس کا ایک وظیفہ تعلیم فرمایا, سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ, اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں. تو یہ آسان ہے, لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا. نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کرے, اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو, بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں. تو ہمارے نزدیک بھی انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے, تسبیح صرف جواز ہے. لیکن جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ایک تصوف, ہمیں بھی تصوف کی چیزوں سے اختلاف ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ نہیں, مصباح بالکل ثابت ہے. اور اس حوالے سے جو سنن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک ادادہ پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ, سارے کنکریاں پھینکتے تھے, انہوں نے ان کو اٹھوا دیا. وہ اجتماعی ذکر تھا, انفرادی ذکر بالکل درست. اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانا شروع کر دیں, بدعت ہوگی. انڈیویجول آپ پڑھتے رہے. اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے. بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی, وہ تو اس میں 2 طبقات ہیں. ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے, دارمی والی, ابن مسعود والی, کنکریوں والی, لیکن وہ حسن تو ہے. اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتویٰ ہے, ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیلوں میں بھی, مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ, روایت صحیح بھی ہو. تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ نہیں, تینوں کے ساتھ نہیں ہیں, نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ, نہ اس کے ساتھ, نہ سلفیوں کے ساتھ, نہ صوفیوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا, انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا, آپ نے اس کو نہیں منع کیا, حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے, لہذا یہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے, آپ نماز فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پہ. اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے, کوئی آپ کو کہے کہ دعا کر دیجئے, لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں. بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے, جلد 1 صفحہ 675 پر, کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا, یہ افضل ہے. تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں. اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو حدیث ہے مستدرک کی, اس کی ضعیف سند ہے ابو داؤد میں, لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے, لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے. لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے, الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں. اور قربان جاؤں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے, کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدعت کہتے ہیں, تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے, مشکات 2245. لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے, اور اس کی سند بخاری کی سند ہے. صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں. ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے. میں نے کہا یہ بخاری 10 حدیثیں میں انہوں کٹ کے بھیجیاں. کہنا جی اب کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں, جھوٹا پہ گیا لیکن منیا نہیں. مننا تو پھر بھائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا, قرآن حدیث آئے تو ہم مان لیتے ہیں, تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے. بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے, اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں, کوئی منع نہیں کرتا اس کو, مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور باقاعدہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے. چند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ, لیکن